बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हो। सर दिन चढ़ा है, बादल छटे हैं और अब वो सीज फायर के बाद के जो कहते हैं असल असरात नमूदार होना शुरू हुए। जो चीजें सामने आ रही है ना सर, नाकाबिले यकीन है। पहले एक खातून पायलट से मुतल्लिक था ना जी, एक नहीं दो। जी हाँ, दो पायलट इस वक्त पाकिस्तान की कस्टडी में हैं और इस सिलसिले में जो 12 मई, जी हाँ कल की जो तारीख है, उसके हवाले से कहा जा रहा है कि सबसे पहले जिस चीज से मुतालिक बात होगी वो इन दो पायलट से मुतालिक ही बात होगी। और भारत की स्पेशल रिक्वेस्ट है अमेरिका से कि इन दो पायलट को प्लीज DGISPR अपनी किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ सामने, दाएं जाने में एक लेडीज पायलट और बाएं जाने में एक जेंट्स पायलट के साथ, इंडियन पायलट्स के साथ, राफेल के पायलट्स के साथ, जो 2 राफेल कल गिराए गए, उनके साथ उनको नमूदार ना कर दिया जाए। और ये चीजें अब कहते हैं वेरी मच क्लोज टू हकीकत यूं सामने आ रही हैं। ये वो लोग कह रहे हैं जो दिफाई मामलात में और सर्टन सेक्टर्स के बहुत ज़्यादा करीब तस्वुर किए जाते हैं, उनकी तरफ से ये खबरें कि जनाब भारत के 2 पायलट्स पाकिस्तान की कस्टडी में, जिसमें से एक खातून पायलट है, और भारत की जानिब से बाकायदा ये दरख्वास्त की गई है कि उन्हें मीडिया पर ना लाया जाए। तो 12 मई डेफिनेटली इंपॉर्टेंट। डोनाल्ड ट्रंप, सारी बात है, उन्होंने आज और बात आगे कर दी। वो जो 2019 में 370 लगा के स्पेशल स्टेटस जो था कश्मीर का, उसके ऊपर बहुत बड़ा सवाल लगा दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। उसको भी आगे लेके चलता हूँ, मगर कुछ और खबरें मैंने कहा एक्साइटमेंट में वो मजीद वो जो पावरफुल पाकिस्तान का जो इंप्रेशन पड़ा है वो थोड़ा मुंदबिल ना हो जाए, तो मैं कह रहा हूँ उन चीज़ों से मुतल्लिक है। तो हाँ, इंडियन एयर डिफेंस कहता है कि जनाब हमारा ऑपरेशन अभी गो ऑन है। जारी बात है अभी अगले चंद घंटे में जो 2 दिन से उड़ाए में उन्होंने ड्रोन वो वापस नीचे जाके गिरने, उन्हें इसलिए अभी हम कोई स्टेटमेंट नहीं देने जा रहे। तो इसलिए एयर डिफेंस ये कह रहा है ऑपरेशन सिंदूर और वो प्रोफेशनलिज्म के साथ हुआ। जारी बात है उन्होंने अपने मोराल को इसी तरह बुलंद करना है। बाकी जो दुनिया कह रही है वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ जी। उनके मुताबिक तो फौजी कार्रवाइयाँ जारी हैं। रही बात डोनाल्ड ट्रंप साहब, इंपॉर्टेंट है, मैं कहा सबसे पहले का जो सुपर पावर ने कहा है, और मसला कश्मीर को उन्होंने मुतनाज़ा कहा है, और असल वजह यही चीज़ है जी। और वो जो 9 अगस्त 2019 को जो स्पेशल स्टेटस था 370 का, उसको जो खत्म किया ना, उस पर बहुत ज़्यादा सवाल आ गया जी। और डोनाल्ड ट्रंप के जो अल्फाज अंदर, उसका थोड़ा सा चुनाव देख लें जी। उन्होंने आज जो बात की, उन्होंने कहा आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ द स्ट्रॉन्ग एंड अनवेवरिंगली पावरफुल लीडरशिप ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान फॉर हैविंग द स्ट्रेंथ, विजडम एंड फॉर्टिट्यूड टू फुली नो and understand that it was time to stop the current aggression that could have led to the death and destruction of so many and so much. Millions of good and innocent people could die. Your legacy is greatly enhanced by your brave action. I am proud that the USA was able to help you arrive at this historic and heroic decision. While not even discussed, I am going to increase trade. उन्होंने कहा मैं इंडिया पाकिस्तान से ट्रेड बनाने जा रहा हूँ substantially with both of these great nations. Additionally, I will work with you both to see if after 1,000 years a solution can be arrived at concerning Kashmir. तो जी भारत साहब आपसे एक इन्वेस्टिगेशन मांगी थी, अमेरिका ने आपकी इन्वेस्टिगेशन खोल दी है जी। हाँ, ये बड़ा मामला हो गया और ये बहुत ही बड़ी कामयाबी है। तो हम वैसे ही समेट रहे हैं। उन्होंने कहा गॉड ब्लेस द लीडरशिप और ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब चीजें की। तो भाई अमेरिका ने एक बार फिर, अब देखते हैं इंडिया इसका जवाब क्या देता है इस तस्फिये के लिए। वो थर्ड स्टेट क्या है, तीसरा मुल्क कौन सा है। अमेरिका अपनी सालिसी की पेशकश कर रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं अमेरिका को सालिस बनाया भी है, तब जाके पाकिस्तान ने सीज फायर के ऊपर माना है। और मैं CNN, BBC, रॉयटर्स, ये तमाम दुनिया की जो न्यूज़ एजेंसीज है, अब वो इन बातों को कंफर्म कर रही है। किस लिहाज से कर रही हैं जी, वो भी जरा सुन ले जी। जब ट्रम्प के मुंह से ही निकलवा दिया गया तो इसके बाद रह क्या जाती है जी। और वैसे भी मुख्तलिफ तज्जियाकार जो है, स्पेशली इंडिया के तज्जियाकारों का ये कहना है कि अमेरिका ने जायजा लिया सबसे पहले, और उन्होंने देखा कि इब्तदाई 24 घंटों में जो पाकिस्तान ने 3 राफेल और एक सख्वी और एक मिग गिराया ना, तो उसने कम से कम फ्रांस को जरूर जलील करवा दिया दुनिया के सामने इंडिया ने। उसके बाद जो पाकिस्तान ने 88 इजरायली साख्ता ड्रोन्स को नीचे मार गिराया ना, तो माशाल्लाह इंडिया ने एक वक्त में इसराइल को भी जलील करा दिया। पहले फ्रांस को जलील कराया, फिर इसराइल को जलील कराया।
اس کے بعد اگلے 24 گھنٹوں میں جو ماشاءاللہ پاکستان نے S-400 اڑایا، انڈیا کا جو ڈیفنس سسٹم ہے وچ از میڈ بائی رشیا، تو انہوں نے روس کو بھی ذلیل کرایا. تو کہنے والے کہتے ہیں کہ امریکہ نے اس وجہ سے انٹروین کیا ہے کہ سیز فائر کرا دو، کیونکہ اگلی باری کو ہوتا ہے اسٹریٹجک پارٹنر تو ہے نا، ویپن شیپن یہ تمام چیزیں، بہت اسلحے کی ایک بہت بڑی کھیپ امریکہ سے لیتا ہے انڈیا. تو نے کہا شاید یہ بھی وجہ ہے. ہاں، چینی اسٹریٹجک ماہر ہے پروفیسر وکٹر ماؤ، انہیں چین کا غیر سرکاری ترجمان بھی کہا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں چین کو پاکستان اور پاکستانی فوج کا شکر گزار ہونا چاہیے. چین کو پاکستان اور پاکستانی فوج کا شکر گزار ہونا چاہیے جس نے چینی دفاعی ٹیکنالوجی کی دھاک دنیا پر بٹھا دی، چین کے سپر ڈوپر ہونے کا دروازہ کھول دیا ہے. یہ بحث ابھی آگے بہت بڑھے گی. پاکستان کا شکریہ ادا کرو، تمہارے JF-17 تھنڈر J-10 کو پاکستان نے اپنے پائلٹس اور مہارت کے ساتھ دنیا کے اوپر دھاک بٹھانے کے لیے استعمال کیا. چین بالواسطہ دنیا پر جی ہاں ایک زبردست قسم کی فورس بن کر سامنے امپریشن دینے میں کامیاب ہوا ہے. جی ہاں، اب ذرا کچھ صحافی حضرات سے متعلق بتاؤں تو آگے آپ کو چیزیں ذرا کنفیوژن، میں پاکستان میڈیا انڈین میڈیا کیا بتاؤں آپ کو، وہ کیا کر رہے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. CNN کیا کہہ رہا ہے جی، وہ کہتا ہے وینس کالڈ انڈین پرائم منسٹر ٹو انکریج سیز فائر ٹاکس آفٹر ریسیونگ الارمنگ انٹیلیجنس. انہوں نے کہا CNN کہتا ہے جو ان صاحب کا جو وینس صاحب جو ہیں وائس پریزیڈنٹ جو ہیں امریکہ کے، ان کو انٹیلیجنس اطلاعات مل گئی تھی یعنی پاکستان کی طرف سے کہ ایسا الارمنگ سچویشن ہونے جا رہی ہے انڈیا کے لیے. ان انٹیلیجنس اطلاعات کی بنا پر نے کہا کر دو سیز فائر، نہیں جو سیکنڈ فیز ہے نا وہ سب چیر پھاڑ دے گا پاکستان کا. ابھی تو انہوں نے جواب دیا ہے اور وہ بھی ٹو بی کنٹینیو تھا، جس کی بنا پر یہ سیز فائر ہوا. یہ CNN کی رپورٹ ہے جی، ٹھیک ہے جی، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی. اچھا جی، اور آگے سنیں. ترک صحافی اور تجزیہ کار ابراہیم کاراگل کا کہنا ہے کہ جنگ بندی کی درخواست بھارت نے کی. پاکستان پر حملے کے وقت وہ بہت پرجوش تھا، جنگ چاہتا تھا، مگر پاکستان نے اس کے تمام اندازے غلط ثابت کیے اور پاکستان نے اسے ہلا کر رکھ دیا. CNN کے مطابق پاکستان نے بھارتی اہداف کو اتنی شدت سے مسلسل نشانہ بنایا کہ بھارتی حکام نے امریکہ، ترکی اور سعودی عرب سے ثالثی کی درخواست کی. جنوبی ایشیا میں طاقت کا توازن اب بدل چکا ہے. بڑی طاقت بننے کے خواب دیکھنے والا بھارت اب شرمندہ ہے اور پاکستان فوجی لحاظ سے کہیں زیادہ منظم، ذہین اور مؤثر ہے. اب سارے تجزیے اس نئی حقیقت کو مد نظر رکھ کر کیے جا رہے ہیں. کہا جا رہا ہے یہ جنگ پاکستان نے جیت لی ہے اور اس نے اپنی فوجی برتری تسلیم کرائی ہے. سر میں نے بولا یہ اللہ کی مدد کے بغیر کیسے ہو سکتا، کیسے ہو سکتا. ہاں میں نے کہا بولا کہ جب دن کی روشنی شروع ہوئی رات کا اندھیرا چھٹا ہے. دکھ ہے، ظاہری بات ہے، جو کچھ بھی ہے انسانی جانیں تو گئیں، لیکن ہاں اب حملہ پاکستان پہ تھا. اب انڈیا نے، ان کے سوشل میڈیا نے ڈیڈ باڈیز بھی دکھانا شروع کر دی ہیں. یہ پوری فہرست ہے، آستہ بتانے کے جی کس کس جگہ پر، کن کن جگہوں پر 10 مئی کو کون کون سی پاکستان کی کارروائیوں میں کون کون سا انڈین فوجی، کون کون سا افسر ہوا. ہاں دنیا پوچھ رہی ہے میجر گورو واریئر سے ہیپی دیوالی یار. یہ کہنا ہیپی دیوالی ہو گئی، چین پہ کراچی پہ قبضہ ہو گیا، لاہور تباہ ہو گیا، فیصلہ آباد کر لیا. انہوں نے کہا کدھر گیا تمہارا ہیپی دیوالی؟ وہ جو براموز گھس گئے ہیں وہ کدھر گھسے ہیں ذرا ہمیں بھی بتاؤ. بہت بہت عزت افزائی کری ہے بھارت کی عوام جو کر رہی ہے. علمان الحفیظ اتنی ذلالت، اور ایک ایک پلیٹ فارم پر مسلسل میڈیا بھرا پڑا ہے بھارت کی حکومت کے لیے، بھارت کے میڈیا کے لیے، بھارت کی فوج کے لیے، بھارت کی ایئر فورس. کہتا ہے تیاری تھی نہیں تو حملہ کیوں کیا تھا؟ اور اتنی زور کی تھپڑ، یہ میں بھارت کا میڈیا کا اتنی زور کی تھپڑ پڑا کہ بلبلاہٹ ہے امریکہ کو کہہ دیا. جی ہاں، اور ہاں سونے پہ سواگت ہے وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب ہے، ظاہری بات ہے انہوں نے بھی حصہ ڈالا ہے. انہوں نے کہا کہ دنیا کہہ رہی ہے بھارتی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ناکام ثابت ہوئی ہے. نئی دہلی شاید پاکستان سے جواب کی توقع نہیں کر رہا تھا. بھارت کو جو خوش فہمی ہو گئی تھی اب بھارت ضرور اس پر نظر ثانی کرے گا. اس سارے عمل میں بھارت کی ساکھ پر سوال آ چکا ہے. بھارت کے ساتھ بات چیت میں 47 معاہدہ
کشمیر اور دہشت گردی کا مسئلہ زیر غور آئے گا. اب یہ صرف باتیں سیز فائر کی نہیں، کشمیر سے بھی بات متعلق ہونی ہے، سنتاس معاہدے سے بھی متعلق بات ہونی ہے، اور دہشت گردی جو ہمارے بلوچستان میں، جو ہمارے کے پی کے میں تھرو بھارت اپنی پروکسیز کے ذریعے کر رہا ہے، ان تمام چیزوں کو ونس فار آل ایڈریس ہونا ہے. سیکیورٹی کے دفاعی تجزیہ کار مائیکل کلارک کہتے ہیں کہ پاکستان نے چائنیز ٹیکنالوجی استعمال کی. اگر J-10C طیارے نے رفال کو گرایا تو یہ واقعی حیران کن ہے. پاکستان نے بھارتی حملوں کے دوران چینی ساختہ اینٹی ایئر کرافٹ ڈیفنس سسٹم استعمال کیا. مائیکل کلارک کہتے ہیں کہ میرے خیال سے بھارت کو پاکستان کی تکنیکی صلاحیتوں پر حیرت تو ہوئی ہوگی. دن چٹا ایسا جی کہ تمام چیزیں سامنے آ رہی ہیں جی. دوسرا، میں نے وہ آپ کو صبح ہی بتا دیا تھا کہ اجیت دوول کی چینی وزیر خارجہ سے ملاقات ہوئی ہے جی، فون پہ بات ہوئی ہے. اس کی کچھ مزید تفصیل آئی ہے چین کی طرف سے. چینی وزارت خارجہ کی طرف سے 10 مئی کی رات کو جی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجیت دوول کی چینی وزیر خارجہ، جی ہاں، یعنی پاکستان کے دوست سے بات ہوئی ہے جی. انہوں نے کہا کہ جناب اجیت دوول کا کہنا تھا کہ پہلگام حملے میں انڈین شہریوں کی ہلاکت نے انڈیا کو انسداد دہشت گردی کے سخت اقدامات اٹھانے پر مجبور کیا تھا، اور کہنا تھا انڈیا نے جنگ کا انتخاب نہیں کیا، یہ کسی بھی فریق کے مفاد میں نہیں. بھائی اب آپ کہو گے کیونکہ ابھی تو کتنا چھپا لو گے یار. میڈیا بتائے گا، ان کا سوشل میڈیا بتائے گا کہ کہاں کون سی چیزیں. بہرحال مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ مسئلہ کشمیر اب مذاکرات کی ٹیبل پر دوبارہ آنے جا رہا ہے. اور حالانکہ میں پھر بتا رہا ہوں، پاکستان اپنے اس آپریشن کے دوسرے فیز کے لیے مکمل طور پر تیار تھا، جس کے لیے پاکستان ارادہ کر چکا تھا. پہلا اب امریکہ آ گیا. ہاں، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ امریکہ نے انڈیا کو مشکل وقت سے نکالا ہے، ریسکیو کیا ہے. تو ہم سارے آسپیکٹس کی طرف دیکھ بھی رہے ہیں. سب ایک ساتھ ہوگا. مستقبل میں ہمیں اس پہ امفسائز کر کہ امریکہ کو ثالث رکھیں تاکہ منصفہ یہ سنتاس اور یہ کشمیر، یہ تمام چیزیں حل ہو سکیں. مجھے ایسا لگتا ہے، میری رائے کے مطابق. باقی آپ مجھے فیڈ بیک میں آگاہ کریں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.